أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا بڑائی اور ستائش اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہو نبی کے پیارے صحابہ آپ کے رفیقوں اور آپ کے ساتھیوں پر. حضرات پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عزیز کا نزول اجلال ہوا. یہ عظیم کتاب ہے قرآن عزیز کی صورت میں جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو دی گئی کتاب ہدایت ہے. ہمارے اور آپ سب کے لیے قرآن مشعل راہ ہے اور یہ اتنی عظیم اور آفاقی کتاب ہے کہ قیامت کی دیواروں تک یہ کتاب دنیا انسانیت کے اندر باقی رہتی. اور اس کتاب سے جیسے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے جنوں کی ایک بڑی جماعت اس کتاب سے مستفید ہوتی ہے. مگر اس کتاب عظیم کا نزول پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نہ ہوا. ضرورت کے مطابق مختلف حوادث اور وقائع کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے آسمان سے قرآن عزیز کی مختلف سورتوں اور آیتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتا رہا. 23 سالوں میں اس قرآن کا نزول اپنی تکمیل کو پہنچا. لیکن شروع میں جو سب سے پہلے آیتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت ہے. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا جس میں پیارے نبی کو بڑی گھبراہٹ ہو رہی پریشانیاں ہو رہی. پھر اس کے بعد کچھ دوسری صورتوں کا نزول اجلال ہوا. یہ شروع کی 5 آیات جن کی تلاوت خطبہ مستورہ کے بعد آپ کے سامنے کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں جو سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی آپ کو سنائی گئی اور آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا پڑھو. آپ نے کہا مانا بالقاری مجھے پڑھنا نہیں آتا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اس نے تھی کہ جس کو ساری کائنات کے لیے اللہ نے رہنما بنا کر بھیجا مقتدا بنا کر بھیجا جس کی زندگی کے ہر عمل کو اللہ نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا
اس عظیم پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھنے اور پڑھنے کی عظیم دولت سے محروم رکھا۔ مقصود اس کا یہ تھا کہ کل دنیا کے لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ انہوں نے خود سے لکھ لیا ہے قرآن کو، خود سے پڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے قرآن کو۔ یہ رب کا آفاقی کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد عربی کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا جو خود نہ لکھ سکتا ہو، نہ خود سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہو۔ ایک خاص حکمت کے تحت اللہ نے امیوں میں ان لوگوں نے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہی جیسا ایک پیغمبر اور رسول بھیجا، انہی کے درمیان انہی کی کمیونٹی کا ایک شخص نبی اور رسول بن کر کے آیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے اور پڑھنے کی دولت سے آئی رکھا۔ مقصد یہی تھا کہ دنیا بولے گی کہ محمد نے لکھوا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا کلام، یہ تو آفاقی اور آسمانی کلام نہیں ہے۔ اس لیے جب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور قرآن عزیز کی ان 5 آیتوں کو سب سے پہلے آپ کے سامنے سنایا تو سنانے سے پہلے کہا مصطفیٰ پڑھیے گا، اقرا آپ پڑھیے۔ نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنا دیتا ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور آپ سنیں، وہی کے آواز سے پہلے اللہ کے رسول کو خواب دکھائی دیے جانے لگے۔ جو خواب دیکھتے تھے بالکل وہ خواب حقیقت کی شکل اور صورت اپنا لیتے تھے۔ رات میں آپ جو کچھ دیکھتے ہوئے وہ دن میں ظاہر ہو جاتا، اسی طرح کے حادثات نمایاں ہو جاتے، واقعات ظاہر و باطن ہو جاتے۔ یہ بھی خواب جو نبیوں کا ہوتا ہے وہی کے قبیل سے ہوتا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلا، پھر آپ خلوت گزینی کو پسند کرنے لگے، تنہائی کو پسند کرنے لگے، آپ تنہا رہنے لگے، اور اس کے بعد حرا پہاڑی کی طرف جانے لگے۔ کئی روز تک اسی پہاڑی میں رہتے آپ، یتحنس فیہ ذوات العدد من اللیالِ، کئی راتیں آپ اسی حرا پہاڑ کے اندر، حرا نامی پہاڑ کے غار میں آپ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اپنے انداز میں، کیونکہ کوئی آپ کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، اللہ کی کوئی خاص رہنمائی نہیں تھی، بس جیسا ہو سکتا تھا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہے کسی کو، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ پر دھیان لگاتے۔ اسی درمیان جبرائیل علیہ السلام کے ایک دن آئے، کئی روز تک رہتے، جب کھانے پینے کے سامان ختم ہو جاتے تو پلٹ کر کے آتے ہیں، اور اماں خدیجہ کھانا بنا کر کے دیتی، کئی روز کا حصہ، پھر آپ جاتے، پھر رہتے، پھر کئی روز کے بعد آتے، کھانے پینے کی چیزیں پھر لے لیتے جاتے، سیکنڈوں پھر بھرتی پر آ رہے، چڑھ کر کے آنا جانا کچھ آسان کا نہیں ہے، کوئی دائیں نہیں ہے، کوئی آئے نہیں ہے، اللہ کی کوئی خاص ابھی رہنمائی نہیں ہے، کیونکہ ابھی نبوت کے مقصد سے آپ کو سرفراز نہیں کیا گیا۔ اچانک ایک دن ایک شخص آتا ہے، عجیب و غریب، پوری فضائے بسیط اس کے وجود سے بھری ہوئی ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا، اور پھر اس کے بعد قریب آ کر کے اور کہتا ہے پڑھیے۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، سینے سے لگا کر کے آپ کو بھیجا دبایا، فغبتنی حتی برق منی الجہد، اتنا زوردار انداز میں دبایا اس نے کہ مجھے کافی تکلیف ہوئی، بہت مشکل سے میں نے برداشت کیا۔ پھر کہہ رہا کہ تو آیا ہو پڑھے گا، پیارے نبی فرماتے میں پڑھنا نہیں جانتا، بخاری کی لمبی روایت صحیح ہے بخاری کی۔ پھر اس نے دبایا، زور سے دبایا، وار سلانی، دبا کر کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا، پھر کہا میں نے پڑھنا نہیں جانتا، 3 بار ایسے ہوئے، تیسری بار دبا کر کے چھوڑا اور کہا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، لوگوں کو عدم سے وجود میں لایا۔ اقرا قرآن کا نزول ہو رہا ہے، ابتدائی آیات نازل ہو رہی ہے، اور
رب نے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ پڑھو. کیا کہا؟ پڑھو. نبی کی وساطت سے نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پڑھنے سے اپنا رشتہ توڑو. پڑھنا یہ بہت مبارک عمل ہے. ایسے پیغمبر کو جن کو لکھنا پڑھنا خود سے نہیں آتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے، پڑھا ہے. اور آپ کے ذریعہ عرب کے ان لوگوں کو جن کو قرآن نے جگہ جگہ امی کہا ہے، ان پڑھ کہا ہے، جن کو پڑھنا آتا ہو، الذین لا یکتبون ولا یقرؤون، جو نہ پڑھ سکتے ہو نہ لکھ سکتے ہو، نبی کی وساطت سے ان کو بھی پیغام دیا کہ اب وہ چھوڑو، اب پڑھنے لکھنے والے بن جاؤ، مہذب بن جاؤ، شائستہ بن جاؤ. پڑھنے لکھنے سے انسان کے اندر تہذیب آتی ہے، پڑھنے لکھنے سے انسان کے اندر جو ہے شائستگی پیدا ہوتی ہے. پڑھنے لکھنے والا انسان جو ہوتا ہے اوروں کے مقابلے میں رحمدل ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہو گے ملکی پیمانے پر جتنے کٹر قسم کے لوگ ہیں اکثر ان پڑھ لوگ. جو پڑھے لکھے ہیں ان کے اندر وہ شدت نہیں ہے، ان کے اندر وہ کٹرتا نہیں دیکھیں گے آپ کہ گالیاں پڑھنے کی شروع کر دیتے ہیں دینا، ملک سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح دیتے ہیں. یہ عام طور سے گوار لوگ جن کو کرسی دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں. اور کچھ تو اتنے گوار کہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ کر کے جو وہ زبان کھولتے ہیں لگتا ہے وہ سب سے بڑا مدعا ہے. یعنی ان کو اپنے منصب کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، ان کو اپنے چہرے کی بھی فکر نہیں ہے. تو یہ پڑھائی لکھائی جو ہے یہ انسان کو مہذب بناتی ہے، انسان کو شائستہ بناتی ہے، انسان کو خوبصورتی اور زینت عطا کرتی ہے. اقرا، پڑھو پڑھو. آپ لوگ ان پر نہ ہو. آپ کے گھروں میں کتنے ایسے ہیں جو اونچی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، ذہین بچوں کی کمی نہیں ہے. آپ مٹی ڈھو بچہ بھی مٹی ڈھو. آپ لوگ محنت کر کے کام کر رہے ہیں، بچے بھی سلانے جا رہے ہیں، سب کو حاصل کر کے لاتے جاتی ہے. ترقی کی طرف جاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کلکٹر بناؤ، وکالت کی تعلیم دلاؤ. اونچی تعلیم سے سرفراز کرو اور ان سب سے پہلے اپنے رب کو، اپنے رب کی پہچان کرو. دینی تعلیم پہلے نمبر پر دو، ورنہ شادی کے چکر میں عیسائی بن جائے گا، دولت کے چکر میں دین اسلام کو چھوڑ دے گا، چند ٹکوں میں بیچ دے گا. اسی لیے پہلے دین کی تعلیم دو. دوسری تعلیم کی مناہی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے، اس کے نام سے رہو. یعنی پہلے دینی تعلیم، پہلے دینی تعلیم. اور اس کے بعد کہا خلق الانسان من علق، پیدا تو کیا لیکن انسان کو اللہ نے جب ہونے میں خود سے پیدا کیا. وہی مائع مہین حقیر پانی جس کو ہنستے اور کھیلتے انسان گرا دیتا، اسی حقیر پانی کو اللہ خون کی شکل دیتا. ہے دنیا میں کوئی سائنسدان، ہے دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر جو یہ صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو؟ اللہ کی ذات ہے. اسی حقیر پانی کو اللہ خون کی شکل عطا کرتا ہے، جمع ہوا خون. پھر وہی جمع ہوا خون گوشت کی شکل بناتا ہے، اس کو مزگا کہتے ہیں. اور اسی گوشت پر پھر بدن کے خط و خط مباحث ہوتے ہیں، انگلیاں بنتی ہیں، ناک بنتی ہے، آنکھیں وہاں سے نکلتی ہیں. یہ رب کی قدرت ہے، رب کی قدرت ہے. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے لوگوں کی تخلیق فرمائی. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے بنایا. ایک بار اللہ کہہ دیتا اقرا پڑھو، کافی تھا، کافی تھا.
اللہ نے کہا علم بڑا پھر پڑھو، دوبارہ کہا۔ اس سے تعلیم کی حقیقت اجاگر ہوئی کہ پڑھنے والی آ رہی ہے آسمان سے، اور صرف 5 آیتیں آ رہی ہیں، 5 آیتیں، 5 آیتوں 6 ایسے الفاظ، ایسے کلمات کہ جن کا تعلق براہ راست علم سے، تعلیم سے، پڑھنے سے، لکھنے سے ہے۔ 5 آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، 5 آیتوں میں چھوڑ ہے۔ اللہ نے تعلیم پر بولا، تعلیم کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کر رہی۔ پھر کہا اللہ نے تیسری آیت اقرا، پڑھو وربک الاکرم، گھبرا بیٹھے ہو، یہ کیوں کہتے ہو پڑھنا نہیں آتا؟ اقرا، پڑھو وربک الاکرم، بڑی کرامت والا ہے آپ کا، بہت پاور والا ہے آپ کا، بڑی عزتوں والا ہے آپ کا، بڑی حیثیتوں والا ہے آپ کا۔ 3 آیتیں، اور 3 آیتیں پڑھتے ہوا یہ عادت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ پڑھنے کی ترغیب ہی نہیں ہے، پڑھنے کا حکم آنا پڑ رہا ہے۔ علم حاصل کرو، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے سکھایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور سکھایا کسے؟ قلم سے علم دیا۔ اب دیکھیے علامہ آ گیا ہے، علامہ علم سے تعلق رکھتا ہے، علامہ علم سے۔ اقرأ، اقرأ قرات، قرات کے معنی پڑھنا، اسی قرات سے قرآن ہے، قرآن ہے کتاب میں پڑھی جاتی ہے۔ اقرأ دو بار اللہ ہے، پھر کیا کہا؟ اللہ الانسان عالمی آیت 5ویں آیت ہے، اس سے پہلے کہا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم پڑھو، پڑھو تمہارا کوئی کرامت والا ہے، اور جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ یہ قلم جانتے کیا قلم؟ اس کا تعلق بھی علم سے، اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ علامہ آیا اور علامہ کے بعد قلم کا لفظ آیا ہوئی، علامہ علم سے ہے، علامہ یعلم تعلیم علم سے ہے، جس نے علم دیا، اور کس سے علم دیا؟ وسیلہ قلم سے، قلم کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جسے بول دیا، بول دیا ختم ہو گیا، سن لیا کل بھول جائے گا، بات ذہن میں نہیں رہے گی، لیکن قلم کے ذریعے سے اس کو لکھ دیا، جب تک وہ وقت، جب تک وہ کتاب، جب تک وہ کاپی، جب تک وہ کاغذ محفوظ ہے، آپ کی لکھی ہوئی ساری باتیں اس کے اندر محفوظ اور موجود ہوگی، موجود ہوگی۔ یعنی جو چیز لکھی جاتی ہے وہ دیکھا ہوگی، بول دیا ختم، لیکن اگر لکھ دیا کسی چیز کو تو جب تک وہ چیز موجود ہے لکھی ہوئی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہوگی، جاتی نہیں نکلتی۔ اس میں ثبات ہے، اس میں استقرار ہے، یہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ الذی علم الانسان ما لم يعلم، پھر دیکھیے 5ویں آیت، علامہ پھر آ گیا، پھر علامہ آ گیا، یہ بھی علم سے ہے، اس نے سکھایا انسان کو ما لم يعلم، ایسی باتیں جن کو انسان نہیں جانتا ہے۔ پھر یعلم آ گیا، لم یعلم نہیں جانتا، لم یعلم کا تعلق بھی علم سے، لم یعلم کا 2 جگہ اقرا ہے، 2 جگہ علامہ ہے، اس نے علم دیا، اس نے سکھایا، 2 4، ایک جگہ قلم ہے، قلم کا تعلق علم سے ہے، قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے، یہ 5، اور ایک جگہ لم یعلم، وہاں بھی یعلم، علیہ یعلم علما، وہاں بھی یعلم، اس کا تعلق بھی علم سے۔ اس طرح 5 آیتوں میں 6 جگہ علم کی بات ہو گئی، 6 بار، اب 6 بار علم کا حکم آنا دے، علم حاصل کرو، پڑھو، سیکھو، محبت بن جاؤ، شائستہ بن جاؤ، قلم کا استعمال کرو، لکھا بھی کرو،
لکھنے سے علم میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جاہل تو مسلمان، سب سے زیادہ وہی کا آغاز قیاس ہو رہا ہے، قرآن کا نزول اکرام ہو رہا ہے، اور پڑھنے کا حکم دیا ہوا ہے، اس کی توحید دی جا رہی ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ گنواہ لوگ، سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ، سب سے زیادہ جہالت کے شکار لوگ اگر ہیں اس دھرتی پر وہ مسلمان لوگ سب سے زیادہ کمی۔ میں یہاں کی بات کروں، کچھ چیزیں مکتب کو لے کر کے ہمیں بولنا، آپ تو کام پر ہوتے ہو، دکان پر ہوتے ہو، اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہو، کوئی 10 منٹ آ کر کے کسی رکشے میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی آ کر کے گولی کھیلتا ہے دائیں بائیں، آدھا گھنٹہ لیٹ میں آپ کے بچے آتے ہیں مسجد میں، 20 منٹ لیٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ، پونا گھنٹہ لیٹ، کم سے کم بچوں کا دھیان دو۔ پیسہ کمانے کی صرف مشین نہ بن جاؤ، ان بچوں کے مستقبل کو دیکھو۔ یہ بچپن کی جو تعلیم ہے نا، بہت اہم تعلیم، یہ مسجدوں کے اندر میں مکاتب قائم کر دیے گئے ہیں، یہ دین کی بات، ایمان و اسلام کی حفاظت کے مراکز ہیں، یہ مرکز، جب تک یہ مراکز ہے تب تک دین کی بقا ہے، ایمان کا تحفظ ہے، اسلام کی صیانت و حفاظت ہے۔ جس دن یہ مکاتب اور مدارس غائب ہو جائیں گے، انسان اپنی شناخت کو رکھے گا، اپنی پہچان گوا ہو گیا۔ اس لیے ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، اپنے بچوں پر نظر رکھو۔ یہ کوڑے کچھ بھی ڈالو، پھر کر دو، قلم چلا دو، کچھ بھی، یہ چھوٹے بچے اسی طرح کے ہوں گے۔ ڈائریکٹ آپ ان کو انگلش اسکولوں میں ڈال دو گے تو جانتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بچے جو انگلش میڈیم میں ہوں گے، کانوینٹوں میں ہوتے ہیں، مسیحی اسکولوں میں ہوتے ہیں، مشنریوں میں جا کے پڑھتے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ سلیم ٹکی ہے اور گزرتے ہیں تو اس کو سلامی دیتے ہوئے گزرتے ہیں، اس کو سلامی دیتے ہوئے گزرتے ہیں، وہاں چھپ جاتے ہیں یہاں کے بچے۔ وہ ٹیچر بولتی ہے کہ بولو اللہ کافی دے، بچے بولتے ہیں اللہ کافی دے، کوئی کافی نہیں، کوئی مٹھائی نہیں، پھر کہتے ہیں پیارے نبی سے بولو، اپنے پیغمبر سے بولو، کافی دے، مٹھائی دے، اوپر سے کوئی رسپانس نہیں، کوئی توجہ نہیں، کچھ حرکت نہیں، بچے مایوس ہو۔ اب ٹیچر کیا بولتی ہے، اب کہتی بولو عیسیٰ مسیح مٹھائی دو، کافی دو، اور بٹن دباتی ہے اوپر سے کافی کی برسات ہوگی۔ ایک بچے کے سامنے کافی، اس بچے کے سامنے کافی، پورا انتظام ہوگا۔ یہ بچپن سے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، تمہارے اللہ کے اندر کوئی پاور نہیں، تمہارے رسول کے اندر کوئی پاور نہیں۔ یہ دونوں میں حیثیت ہے، نعوذ باللہ، یہ بے ایمان لوگ بھی عقیدہ راسخ کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں یسوع مسیح مٹھائی لو، یہ ضرورت پوری لو، اور جس کا نام لیتے ہو بٹن دباتے ہی وہاں میں بچہ کیا سمجھتا ہے، اللہ سے بھی زیادہ پاور یسوع مسیح کے اندر ہے، نبی سے بھی زیادہ حیثیت، بلند حیثیت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، وہ زیادہ مقصد، وہ زیادہ محترم، الہی باتیں کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں۔ یہ بچپن سے بچے برتھڈے مناتے ہیں نا، کہ نہیں مناتے؟ نبی کا برتھڈے نہیں مناتے، یہ اہل حدیث ہے، لیکن بچے کا برتھڈے ضرور منائیں گے، کیونکہ یہ عیسائی بچے کی بہت ہوتا ہے۔ یہ برتھڈے والی بیماری کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ عیسائیوں کے یہاں سے آئی، عیسائیوں کے یہاں سے آئی ہے۔ انگریزی کا وہ بخار چڑھا ہے آپ کو، اور اترنے کا نام نہیں دیتا، یہ زمین کر کے رکھنا یاد رکھو۔ یہ آپ کے بچے آگے چل کر کے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہو ان سے، جن کو جمعہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اسی مسجد میں چل رہے ہو۔ اور وہ اپنے علاقے میں سوال کیا کہ وہ ٹیچر جمعہ کی چھٹی نہیں دے رہے، سوچو وہ کتنے مضبوط ہیں اپنے عقیدے میں، اپنی دعوت میں، اپنے منہج میں، وہ کیسے صالح ہیں، مضبوط ہیں۔ مسلم بچوں کو جمعہ کی چھٹی نہیں دی، اور پھر بھی ایک بہروپیہ بھاگتا
تعلیم کے لیے بچہ ہے ابھی چلے گا, ابھی جمعہ نہیں پڑھے گا تو تھوڑی نا منافقوں کی لسٹ میں لکھ جائے گا. مولانا تو کہتے ہیں 3 جمعہ اگر چھوڑ دو تو منافقوں کی لسٹ میں آ جائے گا. ابھی تو یہ بالغ ہے, ابھی چل سکتا, لیکن یہ سمجھ رہے ہو بالغ ضرور نہیں ہوا, اور کچھ بچے پڑھتے پڑھتے بالغ بھی ہو جاتے. وہ بخار انگریزی کا جلدی جاتا ہوتا نہیں, لیکن یہ بچپن میں جو آپ دکھا رہے ہو, بتا رہے ہو, اور جمعہ چھوڑوا رہے ہو, اور بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہو, اللہ کی قسم یہ بڑے ہونے کے بعد چن جائے گی. یاد رکھیں اس کو, توحید کر کے ہاتھ پکڑنے کے گھر سے آ کریں گے. اس طرح کے جتنے بچے ہیں کانوینٹوں میں پڑھنے والے, جن کو اردو بھی پڑھنا ہے, انگریزی کے علاوہ ان کو قرآن پڑھنا نہ ہو, کلمہ بھی معلوم نہ ہو, نبی کے نام معلوم نہ ہو, خلفائے راشدین کے طریقہ کا بھی پتہ نہ ہو, اکثر یہ بچے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے لیے عذاب ہوتے ہیں, اور اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اس پر عذاب ہوتا ہے, اللہ کی غضب ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو, جگر گوشوں کو, اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو قرآن سے ان کی توجہات کو موڑ کر کسی اور کی تعلیم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. شروع ہوئی, جبکہ شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن تعلیم دو, حدیث کی تعلیم دو, کلمہ بتاؤ, توحید بتاؤ. اسلام کتنا آبادی دین ہے, تم مسلمان ہو تو تمہاری عزت اللہ کی نگاہ میں کتنی عظیم ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے. اگر یہ باتیں بچپن میں ان بچوں کو نہیں بتائی گئی, یہ مرتد ہوں گے, یہ ملحد ہوں گے, اور وہ اسلام سے نکل جائیں گے, اور یہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب اور ذریعہ بنیں گے. اس لیے دھیان دو, پڑھاؤ. میں نے تو شروع میں کہا بناؤ انجینئر, IPS تعلیم دو, UPSC کی, بچہ IPS بنے, بچہ کلکٹر بنے, بچہ جج بنے, بچہ SP بنے, بناؤ, لیکن قرآن کی تعلیم پہلے دو. کلمے کا معنی سکھاؤ, ارکان اسلام کیا ہے یہ بتاؤ, ارکان ایمان کیا ہے اس کا سبق سناؤ. کیا ووٹ دینے سے, رائے دینے سے ایک مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ نواقض اسلام کو بتاؤ. کوڑے کاغذ جو دال دیتے ہیں وہ انیک لوگوں کی حیثیت اختیار کریں گے, وہ چیزیں ان کے ذہن سے جائیں گی نہیں. ابھی ایک جگہ جانا ہوا مسجد کے پاس, دیکھا سلام کرتا ہے بچہ, مولوی صاحب سلام کریے, سلام کر رہا ہے تو ایسے کر رہا ہے, یہاں درد ہے کیا, کچھ سیکھ کیا ہے؟ میں نے کہا کہاں سے سیکھا یہ؟ وہ ٹیوشن جاتا ہے, اس کی ٹیچر نے بتایا اس کو. آپ کے یہاں مسجد ہے اتنی لمبی چوڑی, 5 لیڈیز پڑھا رہی ہیں, 4 جینٹس پڑھا رہے ہیں, ضرورت پڑنے پر 2-4 اور لگایا جا سکتا ہے. آپ یہاں وہاں دیکھ رہے ہو, یہاں وہاں دیکھ رہے ہو, تو بے غیرتی نہیں ہے. صرف انگریزی تعلیم, صرف اردو میڈیم تعلیم, قرآن کون پڑھے گا, تجوید کون سیکھے گا, کلمات کون سیکھیں گے, نبی کی محبت کیسے دل میں آئے گی, اللہ کی محبت کا اسے اندازہ کیسے ہوگا. ماں باپ کو بہت بڑا مقام ہے, اللہ رسول کے بعد درجہ مرتبہ ماں باپ کا ہے. یہ ماں باپ خود نہیں بتاتے, اور بعد میں جو پٹائی ہوتی ہے تب بھی بناتے. بچہ بگڑ گیا, راز ہاتھ سے نکل گیا, شراب پینے لگا, بدماشی کرنے لگا, زناکاری کرنے لگا, تباہی خانہ میں پہنچا دی, نشہ اور بیڑیوں کا, منشیات کا عادی بن چکا ہے. یہ ماں باپ شکایت کرتے ہیں. جن ماں باپ نے اپنے حقوق کو نہیں ادا کیا, پیدا کیا چھوڑ دیا, پیدا کیا انگریزی میڈیم میں ڈال دیا, بس یہ آپ حق ادا کر رہے ہیں, حق نہیں ادا کرتے. سب سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کو قسم کرتے, سر کرتے. آپ اگر اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, ان کو اگر دین کی تعلیم چھوڑنے نہیں دیں گے, ان سے توقع مت رکھو یہ آپ کے خیر خواہ ہوگی, ان سے توقع مت رکھو کہ یہ آپ کے وفادار ہوگی, ان سے توقع مت رکھو کہ ان کے ذریعے آپ کو فائدہ ملے گا.
زندگی جائے ہو جائے، اکثریت بگڑنے والوں کی ہوتی ہے، اکثر موالیوں کی ہوتی ہے، اکثر تباہیوں کی ہوتی ہے۔ کم سے کم مکتب کی تعلیم دو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اٹھا کر کے ڈال دی ہموں میں۔ آپ کہتے ہیں بچہ ہے چل جائے گا، ابھی بالغ کہاں ہوا، سمجھ جائے گا، سیکھ لے گا، پڑھ لے گا، ہوشیار ہو جائے گا۔ ماں باپ بولتے ہیں بچے ہیں چھوٹے ہیں، صدقے کی ایک کھجور ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کاہی کاہی چھی چھی اما شاعت اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں پتا نہیں ہے ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تم کو پتا نہیں ہے؟ اور انگلی ڈال کر کے کھجور نکال لی نبی نے، مار کر دی، مت کھاؤ مت کھاؤ۔ بچپن سے تعلیم دو، بچیوں کو دین پہناؤ بچپن میں، اور آگے سے نقاب چلے گی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچپن سے لوگوں عورتوں کا لباس پہناؤ، بچیاں ہیں تو بچیوں والا لباس پہنے، بچے ہیں تو بچوں والا لباس پہنے۔ اتنے زیادہ موشن خیال نہ بن جاؤ، پیسے کی گرمی اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، جس ذات نے عطا کیا ہے وہ ذات چھوڑنے والی آدمی ہے۔ اور کتنے لوگ بھیک مانگے رکھتے ہیں، کتنے بھیک مانگوں والے عزت دے دیا، تو کتنے لوگ پیسہ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا، اتار دیتا ہے کرسیوں سے، حکومتوں سے اپنے دخل نہ دیتا، اور جس کو چاہتا ہے نوکر کر دیتا، جس کو چاہتا ہے فقیر کر دیتا۔ ساری بھلائی کا اسی کے ہاتھ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے۔ یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ مکتب میں ملے گی، مدرسوں میں ملے گی۔ وہ جو مدرسوں کی تعلیم ہے، کئی ایک علماء نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر مدرسوں میں حافظ عالم بن رہے ہیں، بقیہ مسلمانوں سے ذمہ داری ہٹ گئی، فرض کفایہ ٹینشن مت لو، لگے رہو کماؤ۔ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو مکتب کی تعلیم یہ فرض عین ہے۔ تعلیم کا وہ حصہ مکتب میں دیا جاتا ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کا سیکھنا ہر بچے کے لیے لازم ہے۔ اور آپ سے پوچھ رہا ہوں، نماز کی دعائیں یاد ہیں؟ وہ کون سی دعائیں؟ کوئی منشی جی والی، منشی جی نے یاد کروا دیا تھا بچپن میں وہی دعا، آگے کیا کیا؟ کچھ نہیں، جتنا بھی یاد ہے کچھ وہ سب پرانا ہے، بچپن کا ہے، مکتب میں پڑھا تھا آپ نے وہ یاد ہے۔ یہ ہے مکتب کی تعلیم کہ مرتے کم تعلیم دور کرتی ہے، وہ دعائیں محفوظ رکھتی ہے، وہ جو کچھ اساتذہ نے جس انداز میں پڑھایا ہے ان کے نقل و حرکت ذہن میں محفوظ ہوگی۔ یہ بچپن کی تعلیم۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی پیارے نبی کی وفات ہو رہی ہے، عمر 13 سال، کتنی؟ 13 سال، امت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، قرآن کے عظیم مفسر، 13 سال کے تھے جب دنیا سے مصطفیٰ رسول بن گئے۔ وفات سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا عبداللہ کیا میں تجھے کچھ بتاؤں نا؟ بچے ہیں، آپ بچوں کو بتاتے ہیں، دکان سے آتے ہیں 12 بجے، بچے سو گئے 11 بجے، اور پھر اس کے بعد 6 بجے 7 بجے اسکول چلے گئے، آپ آنکھ ملتے ہوئے اٹھتے ہیں 11 بجے، جہاں لیتے ہوئے منہ کھولے ہوئے، کہاں بتاتے ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ کبھی سکھایا؟ کبھی خیر کی تمیز بتائی؟ نہیں بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں معلم ہوگا کلمات سے، کچھ کلمات بتا رہا ہوں، کچھ باتیں بتا رہا ہوں، احفظ اللہ احفظ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے حقوق کا لحاظ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نہیں بھولے گا۔ بچے یعنی وفات کے وقت 11 سال کی عمر ہے،
اس سے کئی سال پہلے نبی نے تعلیم دی. کیا کہا؟ چچا جان بھائی احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حکم کی رعایت کرو. جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے رک جاؤ اللہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی طرف فوت کرو، آگے رہو. یہ حفظ کا اللہ تمہیں نہیں بھولے گا، اللہ تمہیں نہیں بھولے گا. احفظ اللہ، اللہ کے حکم کا لحاظ کرو. اللہ کی مدد کو نصرت اپنے سامنے پاؤ گے. کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل کھڑی ہو، اللہ کی مدد میرے سامنے کھڑی ہوگی. بس اللہ کے حکم کی رعایت کر دوں، اللہ کے حکم کا لحاظ کر دوں، یہ سچ ہے. اور کیا ہوگا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو کچھ تو اللہ سے مانگ، ذریعہ بنا دے گا، راستہ نکال دے گا. آپ پریشان ہو، تناؤ میں گھرے ہوئے ہو، بھائی بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، بیٹا باپ کو اذیت دے رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کو نکل جانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے سوال کرو. اللہ اس بلا کو ہٹا دے، اس بلا کو ہٹا دے. وہ فرعون میں چنا ہوا آپ کا دشمن موبائل، اس کو ذلیل کرنے پر سکندر نے بتا دیا، اس کو زمین کی تہ تک پہنچانے کا منٹوں میں اللہ کو دے. اللہ کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اللہ کو کسی سے اذن نہیں لینا ہے. بڑی طاقت والی ہے وہ رات، بڑی قوت والی ہے وہ رات. اے عبداللہ، جب سوال کر اللہ سے سوال کر، کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد مانگنے ہو، کچھ مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ سے مدد مانگ. اور سنو عبداللہ، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. ساری کائنات، بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ سارے مل جائیں، عبداللہ سب لوگ مل کر کے تجھے نافع پہنچانا چاہے، ترقی دینا چاہے، آگے بڑھانا چاہے. ہو گئے گھر میں خاندان میں کوئی ہوگا نظر ہے، خاندان والے سے ہوتے ہیں بڑا ہو، بڑا بڑا ہو، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، بڑی دکان ہو جائے، بڑا کاروبار بنائے، اور تو یہ 3 سال تک پلٹی ماری کے چلا جاتا ہے. بیت اللہ، پوری امت پوری کائنات مل کر کے تجھے نفع پہنچانا چاہے، جتنا نفع اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. وَلَوْ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور سارے لوگ مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیے، تجھے اذیت دینا چاہیے، تیرے کاروبار کو برباد کرنا چاہے، اپنے اوپر فکر کرو، اپنے اوپر فکر کرو. حاضروں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے والا کہتا کچھ کرو پیچھے آ جائے، کچھ کرو بڑھ جائے، کچھ کرو برباد ہو جائے، کچھ کرو روڈ میں آ جائے. ساری کائنات کے شیطان اکٹھا ہو جائے اور مل کر کے آپ کو دنیا سے ختم کرنا چاہے، آپ کے کاروبار کو برباد کرنا چاہے، آپ کو مٹانا چاہے. اللہ نے نہیں لکھا ہے سارے گورنر، سارے قیادی، سارے دشمنان اکٹھے ہو گئے، بات نکال نہیں کر سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے. یہ توحید کا درس کس نے دیا تھا؟ پیغمبر اسلام نے دیا تھا. کس کو دیا تھا؟ اپنے چچا بھائی کو دیا تھا. آج کہتا ہے وہ اللہ نے پیچھے پڑا ہے، جادو میں کر دے، شیطان نہ بھیج دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے. تیرا بھروسہ ہی نہیں اللہ ہے. کائنات کے دو جادو نہیں ہے، انہوں نے پہاڑ میں تم حاصل کی ہے، وہ سب لوگ مل جائے ایک بار بھی کرتے کہ ہماری قسم یہ صلاحیت نہیں کرتے. اگر اللہ نہیں خوش، اگر اللہ خوش ہے اس لیے اس کو خوش کر، اس کو خوش کر، اور اسی کے بتائے ہوئے تعین کو وقت کر. یہ کیا بیماری ہے؟ آتے مسجد میں لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، اور جیسے بیماری ختم گئے بولی بستا اٹھا کر کے راہ ہو گیا. یہ تو منافقوں والا حال ہے. یہ کیا ہے؟ پریشانی آئی، لمبی چوڑی دعائیں کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اور جیسے وہ
نہ مسجد سے تعلق، نہ مؤذن سے تعلق، نہ امام سے تعلق، نہ خطیب سے تعلق، کسی سے تعلق نہیں۔ یہ کیا محبت ہے؟ یہ کیا محبت ہے؟ مصیبتوں کو کیا ہے، مصیبتوں پر رب کے گھروں سے تعلقات کو استعمال کیا جائے، مصیبتوں کے علاوہ خوشحالیوں میں کو کرو، کیونکہ اگر خوشحالی ہے کل بدحالی بھی آ سکتی ہے، کل مسائل و عوام کے بادل ہی آپ کے اوپر منڈرا سکتے ہیں۔ اس لیے یاد کرو، بندہ جب مصیبتوں کے ساتھ خوشیوں میں پگھلتا ہوا گزرتا ہے اور اچانک مصیبت آتی ہے، نبی کا فرمان ہے، اللہ کہتا ہے دعوت المعروف، دعوت المعروف، یہ جانی پہچان کی آواز لے رہی ہے، اس سے پہلے بھی آواز آئی ہے، خوشحالی میں بھول جاتا، ہاتھ تک نہیں اٹھاتا، آنسو تک نہیں گراتا، اللہ کہتا ہے یہ آواز معروف ہے، جانی پہچانی ہے، سنو کیا کہتا ہے، فرشتوں کو بند کرتا، اسے خوشحالی میں بھی دکھا ہوتا کہ عقیدت کی تعلیم بچپن میں دیا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بتاؤں، عمر ابن سلمہ نام ہے، عمر ابن سلمہ صحابی رسول ہیں، 6 اور 7 سال کی عمر ہے، اور مصلے پر آ کر کے اپنے قوم کے لوگوں کی امامت کروائے۔ مصلے پر 6 سال کا بچہ آقا تو وضو پوچھ جائے گا، شاید بچوں کے پیچھے نماز کہاں ہوگی؟ وہ تو مسجد میں بھی آنا چاہیے۔ بعض لوگ اتنے جو ہے ناہنجار قسم کے ہیں کہ بچوں سے سخت عداوت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں مجھے خبر لگی کہ مدینے میں پیغمبر آ گئے ہیں، میرا گاؤں میری بستی مدینے سے گزرنے والوں کے راستے میں پڑتی تھی، گزرگاہ کے بالکل قریب تھا، میں وہاں رہتا، برابر لگا رہتا، جیسے کوئی قافلہ آتا کہتا وہ پیغمبر کیسے ہیں، حال چال کیا ہے، کیا کچھ بتایا انہوں نے، کوئی تعلیم دیا، کوئی سورت پڑھ کے بتاتا یاد کر لیتا، کوئی الگ سورت بتاتا اس کو یاد کر لیتا۔ ایسے یاد کرتے کرتے فتح مکہ کے بعد جب میری قوم کے لوگ ایمان لائے، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور میرے ابا بھی مدینہ گئے، نبی سے مل کر آئے اور کہا نبی نے پیغام دیا ہے، کہا ہے اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تمہارے قبیلے اور گاؤں کا کوئی شخص اذان دے۔ یہ نبی نے کہا، اپنے بچے کو بتا رہے، یہ نبی نے کہا وَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّ مَنْ أَكْثَرَ قُرْآنًا، اور تمہاری امامت وہ شخص کرائے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو، جس کو زیادہ قرآن یاد ہو۔ یہ نبی نے تعلیم دی ہے۔ جب لوگوں نے تلاش کیا تو سب سے زیادہ قرآن کا یاد کرنے والا لوگ مجھے پایا، اور کیسا ہے صحیح بخاری کے اندر 6 سال یا 7 سال سب سے زیادہ قرآن کا بڑا حافظ مجھے پایا۔ فقدمونی بین یدیہم، اپنے آگے مصلی پر مجھے بڑھا دیا، لوگوں نے بڑھا دیا، مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، پردے کی آیت بھی نازل غالباً نہیں ہوئی ہے، بڑھا دیا مجھے، بڑھا دیا، نماز پڑھو، نماز پڑھا رہا ہوں۔ لوگوں نے خرید کر ایک کپڑا مجھے دیا، اللہ کی قسم اس کپڑے کو پا کر میں اتنا خوش ہوا کہ زندگی میں وہ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوتا۔ 6 سال کا بچہ 7 سال کا امامت کر رہا مصلی پر، آپ کے یہاں بھی امامت ہو جاتی ہے کیا؟ ایسے بچے چل جائیں گے، چلیں گے، چلیں گے، بس دلوں میں خوشحالی رکھو۔ یہ بچپن کی جو تعلیم ہے یہ کبھی جاتی نہیں ہے ذہن و دماغ سے۔ ابھی کل ایک ویڈیو کلپ دیکھا، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں دل پسیجتا ہے کہ نہیں پسیجتا ہے، اپنا دل تو پسیج جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سچائی ہے فجر کی نماز کا وقت، نماز ہو چکی ہے، مسجد میں 6-7 سال کا بچہ کھڑا ہے، کوئی دو نہیں لگائے، اور کوئی ایسا علاقہ دکھ رہا ہے جہاں ٹھنڈی جگہ، وہ سویٹر بھی پہنے، کنٹوپ بھی ہے، اور امام صاحب پوچھ رہے ہیں روزانہ فجر میں آتے ہو؟ وہ بچہ کہہ رہا روزانہ فجر میں آتا ہوں۔ کہا کیسے آتے ہو؟ تمہارا گھر تو دور ہے نا مسجد سے؟ کہا اماں روزانہ جا کے چھوڑ دیتا،
अम्मा वो रोना वापस हो जाती। फजर कहाँ हो, कहाँ है आपके बच्चे, बड़े बड़े अल्लाह वाले, तकवे की बात करने वाले, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, कहाँ हो? एक बार पूछना, 2 बार बोला, 3 बार, 4 बार, 10 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा बच्चा 6-7 साल का, माँ घर से लाके छोड़ जाती, फिर आके ले जाती, अंधेरी रात फजर में बड़ा मुश्किल है और खराटे की नींद ले रहे हो, एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। बच्चे क्या सीखेंगे? आप सोओगे तो बच्चे जागेंगे नहीं जागेंगे। बच्चों पर फिक्र करो। बातें बहुत सारी कहनी है और भी बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन ये बताओ कि मकतब की तालीम से पीछे ना हटो। ये जो आदत है, एक बार फिर से दोहराओ, बहुत सारे लोग पक्के मुसलमान पीछे आते हैं थोड़ा सा, तो उनकी समातों तक बात पहुंचे। आपके बच्चे जो मस्जिद में यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चियों की बड़ी तादाद है माशाल्लाह। असर से मगरिब के बीच में बड़ी बच्चियां, बड़ी बहनें, शादीशुदा, गैर शादीशुदा हो, बूढ़ी औरतें, मीडियम उम्र की माएं, बहनें, अगर वो सीखना चाहती है कुरान, एक लेडी लगी है, टीचर है, असर से मगरिब के बीच में पढ़ाती है, वो ऐसी माएं बहनें ध्यान दें। वो बच्चियां 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रही हैं, तो बहुत सारी बच्चियां मैंने देखा 50 से ज्यादा बच्चियां नकाब ले आती, 4 से 5 लेडीज वहां पढ़ाने के लिए उम्र के हिस्से। बेहतरीन तालीम, शिकायत करो कुछ कमी लगे, मुनासिब रहेंगे तो रखेंगे, नहीं तो हमको साइड में कर देंगे, दूसरे को पढ़ाया जाएगा। याद रखना, आप मजबूत रहें। आपका बच्चा 20 मिनट लेट में आता है, यहाँ नीचे ज्यादा गड़बड़ी देखिए, बच्चों में गड़बड़ी ज्यादा है ट्यूशन के नाम पर। 6 घंटा बच्चा आपका स्कूल में पढ़ा, 6 घंटा, और कल तक तो था कि 10वीं का बच्चा ट्यूशन करता था, 12वीं का बच्चा ट्यूशन करता था, केजी के बच्चों को ट्यूशन कराया जाता है, 1ली 2री 3री के बच्चों को ट्यूशन के नाम पर पूरा किया जाता है, और ये माँ बाप कुछ भी बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। सीधा ट्यूशन दे दो, 100 रुपया लगेगा, क्या हुआ? यहाँ मस्जिद में 100 रुपया फीस नहीं देते, वहां 1000 के बाद 8,000 फीस देते हैं, 8,000 फीस, 1000 देते हैं। ये समझ लिया, 1 घंटा मकतब की तालीम के लिए भेजो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई फायदा हमको नहीं है, फायदा सिर्फ नहीं होता है। आप नहीं भेजोगे, मकतब बंद करेंगे, इंशाअल्लाह खत्म कर देंगे। वो बच्चियां पढ़ेंगी, लेकिन दरखास्त बार बार करो, ये काम करो, भेजो। 6 घंटा स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन के लिए भी जगह लगा रहे हो, असर के बाद लगाओ, कोई दूसरा टाइम देखो, मगरिब के बाद 1 घंटा कम से कम मस्जिद में भेजो, तौहीद मालूम हो जाए, अकीदा मालूम हो जाए। अभी छोटे बच्चों को 30-30 हदीसें दी गई, छोटे बच्चियों को 30-30 हदीसें मिली। नबी कहते हैं जो एक हदीस याद कर ले, अल्लाह उसका चेहरा तरोताजा रखे। आपके छोटे नन्हे बच्चे 30 हदीसें नबी की याद करेंगे, आपको खुशी नहीं है? खुशी नहीं है? और बड़ी बच्चियों को बड़ी बड़ी हदीसें 40 दी गई। मैंने तहकीक किया, पता चला अक्सर बच्चियों ने 40 हदीसों को बड़ी बड़ी हदीसें याद कर दी। सहाबी का नाम भी याद, हदीस सही है, बुखारी की है, मुस्लिम की है, वो भी मालूम। मेहनत करने वाले कर रहे, ये बच्चों में कमी ज्यादा है। ये जो इधर बच्चे आते हैं इनमें कमी है, आप लोग मेहनत करो, बच्चों पर ध्यान दो। अरबी का जो टाइम है, इस टाइम ट्यूशन में ना भेजो। अगर आपकी दरखास्त रहेगी बोलोगे तो सुबह में भी इंशाअल्लाह एक आध हाफिज लगाएंगे, एक आध हाफिज लगा देंगे इंशाअल्लाह, सुबह में भी तालीम दिलवाएंगे, ताकि आपके बच्चे जो सुबह में खाली हैं कम से कम मकतब में आ जाए। अगर शाम को टाइम नहीं है तो सुबह में भेजो। लेकिन आप बताओ कितने लोग तैयार हैं? इस पर बहरहाल थोड़ी संडे के दिन आप सभी भाइयों से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है कि औरतों के हिस्से में माए बहने गार्जियन आए, और मर्दों के हिस्से में यहाँ मगरिब से पहले कुछ मगरिब की नमाज में, उसके बाद यहाँ मर्द आए जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, उनसे मीटिंग होगी, उनसे पूछा जाएगा कब बच्चों को भेज सकते हो वो बताओ, उसका इंतजाम किया जाएगा। मकतब के माहौल को इंशाअल्लाह पहले से बहुत बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। बस आपका कॉपरेशन, आपका ताउन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आपसे कोई पैसे की मांग नहीं है, लेकिन तकलीफ होगी, दिल
دل کوہتا ہے کہ ٹیوشنوں کے نام پر کیوں پروگرام کر رہے ہیں لوگ، اسکولوں میں پڑھائی نہ کر کے اور ٹیوشن میں پڑھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ عربی بھی گئی، قرآن بھی گیا، عقیدے میں بھی تعلیم نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں آیا۔ یہ پڑھان کے ساتھ ہو رہا ہے، پڑھان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خود مسلم ٹیچر بھی اس میں شامل ہے جن کو عصری تعلیم کے علاوہ دائیں بائیں کچھ اور ملتے ہی نہیں، اندھے ہوتے لمبی لمبی تنخواہیں پا کر۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے فیوچر کو مد نظر رکھو، دھیان دو اور کم سے کم سوچ کے ساتھ چلو کہ دنیا میں نہیں رہو گے، یہ آپ کے بچے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ کے کھاتے میں لے کے آ جائیں گے، یہ نماز پڑھیں گے ثواب ان کو ملے گا، آپ گائیڈ ہو، رہنما ہو، نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اس بات کو مت بھولو۔ آپ توبہ کرتے 4 سال 5 سال مکتب کی تعلیم میں ڈالے رہوں گے، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت پورا نہیں کر سکتی انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له